حضرت آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد یزید کی خباثت دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ یزید نے مدینہ منورہ پر حملہ کروایا۔ یزید آقا امام حسین کے شہید ہونے کے بعد بالکل بے لگام جانور کی طرح ہو گیا تھا، اپنی منمانی کرنے لگا تھا، شریعت میں جو من میں آتا تھا وہ کرتا تھا۔ اس نے شراب پینے کو عام کر دیا تھا، زنا کو عام کر دیا تھا، ہر حرام خوری کو عام کر دیا تھا، سود کے دھندے کو عام کر دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے بھائی بہنوں کے رشتے کو بھی عام کر دیا تھا، یعنی بھائی بہنوں کی شادیاں بھی کروانے لگا تھا۔ یزید بدبخت کی شیطانیت یہیں پہ نہیں رکی بلکہ اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کروایا۔ مسلم بن عقبہ کو فوج کا کمانڈر بنا کر 12,000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ جاؤ مدینہ منورہ پر حملہ کرو۔ جب مسلم بن عقبہ 12,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ میں اترا ہے تو چاروں طرف طوفان برپا کر دیا، قتل و غارت کے بازار گرم ہو گئے، طرح طرح کے ظلم کیے گئے، 700 صحابہ کو بے گناہ شہید کیا گیا، ٹوٹل ملا کے 10,000 لوگوں کو بے گناہ شہید کیا گیا، بچوں کو ان لوگوں نے قید کر لیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان ظالموں نے مدینہ منورہ کی عورتوں کے ساتھ بہت برا کیا تھا جو میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، اور ان ظالموں نے، ان درندوں نے روضہ رسول کی بے حرمتی کی تھی، توہینی کیا تھا۔ مسجد نبوی میں 3 دنوں تک یزید نے گھوڑے بدوائے تھے، جانور کی گندگی کے چھینٹے قطرے ممبر اطہر پہ پڑے، جس ممبر سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ مسلم بن عقبہ کی فوج نے ایک نوجوان لڑکے کو پکڑ لیا، اس لڑکے کی ماں آتی ہے، مسلم بن عقبہ سے منت کرنے لگتی، فریاد کرنے لگتی ہے رہائی کے لیے، تو مسلم بن عقبہ نے اس کے لڑکے کو بلایا، وہ ماں سمجھنے لگی کہ میرے بیٹے کو اب یہ رہا کر دے گا، چھوڑ دے گا، مگر جب اس کا بیٹا آیا ہے تو مسلم بن عقبہ نے تلوار کو نکال کر اس کے بیٹے کے گردن کو قلم کر کے اس کے ماں کے ہاتھ میں دے دیا، اور کہنے لگا کہ تو زندہ ہے، اپنے زندگی کو جا کے تو صحیح طریقے سے گزار لے، تو زندہ ہے، اپنے آپ کو غنیمت سمجھ، ورنہ تیرا بھی یہی حشر ہو جائے گا۔ ایک عورت اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، مسلم بن عقبہ کا لشکر اس کے گھر پہ پہنچا، پوچھنے لگا کہ تمہارے گھر میں کچھ دولت ہے، سونا چاندی؟ تو اس عورت نے کہا کہ تمہارے لشکروں نے سب لوٹ کے لے کے چلے گئے ہیں، اب گھر میں کچھ نہیں بچا ہے۔ تو ان ظالموں نے اس عورت کے شیر خوار بچے کو لیا، اور لینے کے بعد دیوار پہ اس بچے کا سر ایسا مارا کہ بچے کا مغز یعنی دماغ فوراً باہر آ گیا۔ ذرا سوچو، جب اس چھوٹے سے بچے کا قتل اس کے ماں کے سامنے ان ظالموں نے کیا ہوگا تو اس ماں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اس ماں نے کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہوگا، اپنے لال کو اپنے نگاہوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھ کر اس ماں نے کیسے صبر کیا ہوگا، کیسے اپنے آپ کو سنبھالا ہوگا۔ پھر اس عورت نے یہ قسم کھائی کہ میں اگر قدرت پائی تو میں مسلم بن عقبہ کو زندہ یا مردہ جلاؤں گی۔ جب مسلم بن عقبہ کا یہ فوج مدینہ منورہ میں چاروں طرف قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا، چاروں طرف طوفان برپا ہو گیا، تو یہ فوج کو لے کر مکۃ المکرمہ جانے لگا، وہاں تباہی مچانے کے لیے۔ راستے میں مسلم بن عقبہ کو موت نے اپنے آغوش میں لے لیا اور اس کی جان وہیں چلی گئی۔ قافلے والوں نے اس بدبخت کو وہیں پر کیا کیا، قبر کھدا اور وہیں پہ دفن کر کے آگے بڑھ گئے۔ اس بات کی خبر جب اس عورت کو ملی جس عورت نے یہ قسم کھائی تھی، وہ چند آدمیوں کو لیتی ہے اور وہاں لے کے جاتی ہے اور مسلم بن عقبہ کے قبر کو کھدواتی ہے، تو کیا لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک سانپ جو گلے میں لپٹا ہوا اور ناک کے نتنے کو چوس رہا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ اب چھوڑ دو اس کو، کیا سزا دو گی؟ اللہ نے اس پہ خود ہی عذاب کا فرشتہ مسلط کر دیا ہے، اللہ خود ہی سے عذاب دے رہا ہے۔ تو اس عورت نے کہا نہیں، میں نے اپنے قسم کو مٹانا ہے، پاؤں کی طرف سے کھدو۔ جب پاؤں کی طرف سے اس مسلم بن عقبہ کے بدبخت کے قبر کو کھدا گیا تو ایک سانپ پاؤں کی طرف سے بھی ڈس رکھا تھا۔ فوراً وہ عورت 2 رکعت نفل نماز پڑھتی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگی کہ مولا تو خوب جانتا کہ میں جو کرنے والی ہوں سب تیری رضا کے لیے کرنے والی ہوں۔ ان ظالموں نے مدینہ منورہ میں کوہرام برپا کر دیا تھا، ان ظالموں نے روضہ رسول کی توہین کیا ہے، مسجد نبوی میں ان ظالموں نے 3 دنوں تک گھوڑے کو باندھا ہے، ان ظالموں نے نہ جانے کتنے عورتوں کو بیوہ کر دیا ہے، ان ظالموں نے نہ جانے کتنے بچوں کو یتیم کر دیا ہے، ان ظالموں نے نہ جانے کتنے ماؤں کے گود کو خالی کر دیا ہے۔ مولا مجھے میرے قسم کو پورا کرنے دے۔ پھر جب وہ دعا مانگ کے آتی ہے تو وہ سانپ وہاں سے جا چکے ہوتے ہیں۔ پھر اس عورت نے مسلم بن عقبہ کے قبر میں آگ لگا دیا جس سے مسلم بن عقبہ جل گیا، جل کر راکھ ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ ظلم کا چراغ زیادہ دن تک روشن نہیں رہتا، ظلم کا چراغ زیادہ دیر تک نہیں جلتا ہے، ایک نہ ایک دن ظلم کا چراغ ضرور بجھتا ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، بھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔